بات یہ ہو رہی ہے کہ اس کے بعد انہوں نے کس طریقے سے مقصد حسین کو آگے پہنچایا لوگوں تک، اور کس طریقے سے اپنے یہ باقی کی زندگی گزاری؟ سجدوں نے جس کے نام سے پائی نئی جلا، سجدوں نے جن کے نام سے پائی نئی جلا، زین العابدین ہیں وہ زینت آل مصطفیٰ۔ سبحان اللہ۔ زین العابدین کی بندگی کا یہ ہے اعجاز، ہر اشک دعا اور ہر دعا نماز، یہ امام زین العابدین ہیں۔ اچھا، مقصد حسین کیسے زندہ کیا؟ دیکھیں، میں نے پہلے بھی کہا کہ مزہ تو تب ہے کہ بندہ دشمن کے میدان میں، دشمن کے گھر میں جا کر دشمن سے سر عام یہ بات کہے کہ تو غلط ہے، میں صحیح ہوں۔ وقت کی حکومت ہے، وقت کا حاکم ہے، بادشاہ ہے، ہر چیز ہے، لیکن اس کے باوجود آپ ذرا کردار دیکھیں نا کہ آج ہم سے دو بندوں کے سامنے بات نہیں ہوتی، کہتے ہیں جی میں اگر اس کی مخالفت میں بات کر دوں گا تو پتہ نہیں وہ تو ناراض ہو جائے گا۔ حالانکہ اسلام کا یہ حکم ہے کہ آپ حق کو باطل کے ساتھ ملا ہی نہیں سکتے۔ اسلام نے یہ کہا ہے کہ جب بھی ضمیر کا سودا ہو دوستو تو ڈٹے رہو حسین کے انکار کی طرح۔ امام علی مقام نے بھی تو انکار کیا تھا نا کہ یہ پاک ہاتھ ہیں، مقدس ہاتھ ہیں، یہ پلید ہاتھوں میں نہیں جا سکتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاں تو ضمیر بکاؤ ہے نا، ہر چیز، ہر بندہ بکتا ہے مگر ریٹ لگانے والا ہونا چاہیے۔ لیکن ایمان اور کردار اور اسلام اس طرح سے آپ رکھیں جس طرح کے امام زین العابدین نے یزید کے بھرے دربار میں جا کر کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ تم نے جو بھی کیا غلط کیا ہے، اور ہم نے جس اسلام کی خاطر اپنی جانیں، اپنا خاندان قربان کر دیا ہے، کہ اسلام کل بھی زندہ باد ہے، اسلام آج بھی زندہ باد ہے۔ آپ دیکھیں مقصد حسین کیسے کیا کہ آپ دیکھیں کہ پہلے نمبر پر تو یہ بات تھی کہ آپ اپنے کردار کے ذریعے امت کو بتا رہے تھے کہ میرے بابا جان، میرے نانا جان کا یہ کردار ہے، اسلام کا یہ حکم ہے۔ لیکن حکومت کی طرف سے بھی ایک پروپیگنڈا کیا گیا تھا کہ حکومت کی طرف سے مسلسل اعلان کیے جا رہے تھے کہ دیکھیں جی یہ باغیوں کا سرکش لشکر تھا، ہم نے ختم کر دیا۔ لیکن وہی بدبخت جب اذان کا وقت ہوتا اذان بھی دیتے، نماز بھی پڑھتے، تو امام زین العابدین بر وقت کاروائی کرتے ہوئے یہ فرماتے امت کو کہ دیکھو یہ جنہیں باغی کہہ رہے ہیں نا، انہی کے نانا کا کلمہ پڑھتے ہیں، انہی کے نانا کا نام لے رہے ہیں اذان کے اندر، آپ بر وقت اشاعت اسلام میں کردار ادا کرتے رہے۔ پھر اس کے بعد حکومتی پروپیگنڈا بھی سامنے تھا، حکومت کی طرف سے یہ اسیری بھی تھی، قید و بند کی سہولتیں بھی تھیں، آزادی نہ تھی، اس کے باوجود بھی آپ نے آزادانہ طریقے کے ساتھ پیغام حسین کو آگے بڑھایا، اور آپ نے عبادات کے ذریعے، ریاضات کے ذریعے، خطبات کے ذریعے، پیغامات کے ذریعے امت کو اس بات سے آگاہی اور شعور عطا فرمایا کہ اسلام کیا ہے اور حسین کیا ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ایک عرصے دراز تک آپ کے علاقے میں عرب کے اندر یہ ماحول بنا رہا کہ تقریباً 200 گھرانے ایسے تھے۔ ایک روایت کے اندر یہ ہے کہ 100 گھر۔ آپ یہ مختلف روایتیں، طبقات کبریٰ کتاب کا نام ہے، اس کی جلد 5 صفحہ 211 پر ہے، البدایہ والنہایہ جلد 9 صفحہ نمبر 105 پر، مطبوع دارالفکر پر ہے، اور اسی طرح سیر و اعلام النبلاء جلد 3 صفحہ نمبر 384 پر ہے، الکامل فی التاریخ اس کی جلد نمبر 4 کے اندر ہے، اور اسی طرح تہذیب و تہذیب جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 304 پر ہے کہ آپ کے انتقال کے بعد تقریباً 100 گھرانہ، اور ایک تاریخ کی روایت کے اندر یہ آتا ہے کہ 200 گھر ایسے تھے کہ جن کے گھروں کے اندر رات کی تنہائی میں، رات کے تاریکی کے اندر، اور رات کی تاریکی کے اندر وہ ان کے اندر ہر چیز، راشن، کھانے کی چیزیں، پینے کی چیزیں فراہم اور وہاں پر پہنچا دی جاتی تھیں۔ لیکن عرصے دراز کے بعد ان کے گھروں میں وہ راشن جانا بند ہو گیا تو وہ لوگ بڑے پریشان ہو گئے کہ آخر کیا معاملہ ہے کہ اتنے عرصے تک ہمیں ہمارے گھروں کے اندر بن مانگے ہمارے گھر کی دہلیز پر یہ راشن پہنچتا رہا، ہم غریب تھے، تو آج کیا ہوا؟ جب انتقال ہو گیا نا تو لوگوں کو یہ پتہ چلا کہ وہ جو رات کی تنہائی میں، رات کی تاریکی میں، رات کے اندھیرے میں بغیر مانگے، بن مانگے ہمارے گھروں پہ راشن پہنچا دیا کرتے تھے، ان کا نام امام زین العابدین ہے۔ بعد میں جا کے پتہ چلا مطلب ان کی خودداری، ان کا کردار، ان کی ریاضت اور ان کی رضا الہی یہ تھی کہ للہیت یہ تھی کہ آپ نے عرصے دراز تک عوام کی خدمات کی، لیکن کبھی کسی کو یہ نہیں کہا کہ جی میں زین العابدین ہوں اور میں آپ کو دے رہا ہوں۔ آج ہم حسین کی بات بھی کرتے ہیں، حسینیت کی بات بھی کرتے ہیں، ان کے نقش قدم پر نہیں چلتے۔ بس یہ ہمارے ہاں، ہمارے معاشرے کے اندر یہ المیہ ہے کہ ہم مانتے ہیں، اسلام کو بھی مانتے ہیں مگر اسلام کی نہیں مانتے، نبی کو مانتے ہیں، نبی کی نہیں مانتی، قرآن کو مانتے ہیں، قرآن کی نہیں مانتے، اہل بیت اطہار کو مانتے ہیں، اہل بیت اطہار کی نہیں مانتے، زین العابدین کو مانتے ہیں مگر زین العابدین کی نہیں مانتے۔ بات یہ ہے کہ جب بھی ضمیر کا سودا ہو دوستو تو ڈٹے رہو حسین کے انکار کی طرح، یہ اصل درس ہے۔ بالکل ڈٹے رہنا چاہیے حق کی بات پہ۔ ناظرین، بشریٰ